بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ وظائف کا جہاں کے معزز اور باوقار ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ وظائف کا جہاں کے پیارے ناظرین، آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے رہا کریں، کیونکہ یہ ایک مقبول عمل اور مقبول عبادت ہے۔ اس سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، درجات بلند فرما دیے جاتے ہیں اور انسان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ قرآن پاک کے ان 14 الفاظ کا جن کے ذریعے اللہ پاک جل شانہ سے جو بھی حاجت مانگی جائے، جو بھی آپ اللہ پاک جل شانہ سے کچھ لینا چاہتے ہیں، کچھ پانا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی اٹکا ہوا کام ہے، کوئی آپ نے بیٹا لینا ہے، جو بھی آپ کی دلی خواہش ہے، اگر ان کے ذریعے آپ اللہ پاک جل شانہ سے مانگیں گے تو اللہ پاک جل شانہ آپ کی وہ مراد ضرور پوری کریں گے۔ تو وظائف کا جہاں کے پیارے ناظرین، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ جی پیارے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی 29 سورتوں کی شروع میں چند حروف ہیں جو علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان میں جو مقرر آتے ہیں ان کو اگر حذف کر دیا جائے تو مندرجہ ذیل حروف باقی رہ جاتے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے لیجئے۔ عملیات کی کتابوں میں ان کے بے شمار فوائد لکھے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حروف کو لکھ کر اپنے مال و سامان اور مکانات و زمینوں میں رکھ دیا کرتے تھے، اور یہ سب چیزیں ہر نقصان سے محفوظ رہتی تھیں۔ بعض اولیاء اللہ اور عارفین کا معمول تھا کہ جب کبھی سفر فرماتے تو ان 14 حروف کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی تو فرماتے کہ یہ حروف جہاں کہیں خشکی یا تری میں بھی پڑھے جائیں تو ان کے پڑھنے والا اور جہاں پڑھے جائیں وہ جگہ برائی اور مال کے نقصان اور برباد ہونے اور غرق ہونے سے محفوظ رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ مجھ پر ان کلمات کی یہ برکات ظاہر ہوئیں کہ ان 14 حروف کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھ کو ہر بلا سے محفوظ رکھا اور میرا رزق مجھ تک پہنچتا رہا۔ اگر مجھے کوئی حاجت پیش آتی اور میں ان حروف کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ جل شانہ سے طلب کرتا تو وہ حاجت پوری ہو جاتی، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے دشمن، چور، سانپ، درندے اور تمام حشرات الارض سے محفوظ رکھتا، اور اگر میں اس کو سفر میں پڑھتا ہوں تو اپنے اہل و عیال میں سلامتی اور امن کے ساتھ واپس ہو جاتا ہوں۔ حضرت امام یونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان حروف کو لکھ کر کوئی خوف زدہ آدمی پہن لے تو امن میں ہو جائے گا، حاکم کے سامنے جائے تو حاکم پر ہیبت طاری ہوگی اور اس کی مرادیں پوری ہوں گی۔ ان کو کسی رات بارش کے پانی میں رکھ دیا جائے اور نہار منہ اس کو پی لیا جائے تو حافظہ بہت قوی اور مضبوط ہو جائے گا۔ بیکار آدمی اس کو لکھ کر گلے میں پہن لے تو کام میں لگ جائے گا۔ شادی کی خواہشمند عورت اس کو پہن لے تو اس کی شادی ہو جائے گی۔ مرگی والے مریض پر رکھ دیا جائے تو وہ تندرست ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر ان حروف کو لکھ کر ہفتہ کے دن چاٹ لیا جائے تو تمام سال آنکھوں کی تکلیفوں سے محفوظ رہے گا۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھا قرآن کریم کے 14 الفاظ جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ان کا عمل۔ پیارے ناظرین، یہ اعمال تبھی کارگر ثابت ہوتے ہیں جب آپ اپنے زندگی کے معاملات میں حلال اور حرام کی تمیز کریں گے، رزق حلال کا اہتمام کریں گے، صوم و صلاۃ کی پابندی کریں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں گے۔ تو پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کامل ایمان و یقین کے ساتھ اس عمل پر توفیق بخشے، آمین۔ پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک اور ہی اسی طرح کی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔